جب ایڈولسنس کی عمر گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بچے کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ آ جاتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک کہ بچہ جوان ہو گیا، اس میں اس کو پاک دامنی کیسے سکھائی جائے تاکہ اس کی جوانی بے داغ رہے۔ کوئی نہ کوئی اس کا استاد ایسے ہو جو اس بچے کو سورہ یوسف پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کے نکات، اس کے معارف وہ سکھائے اور بتائے کہ جو پاک دامن ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی گئی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف دل میں بٹھایا اور اس گناہ سے بچ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دیں اور ان کو کامیاب فرما دیا۔ لہذا دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے پرہیزگار پر، اور آخرت میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نوجوان بچے کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے، ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہو، اچھی فیملی کی ہو، اور وہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نوجوان دنیا میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسا نوجوان دنیا میں عزتوں کے تخت پہ بٹھایا جاتا ہے اور آخرت میں اللہ اسے نور کے منبر پر بٹھائیں گے۔ تو یہ باتیں اس کو سمجھانی چاہیے تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ نیک بندے کے ساتھ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جوانی کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان نیکی کی لائن پر ہو تو وہ بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے۔ آپ ذرا واقعات پہ غور کریں، جو کچھ دنیا میں ہوا اس کے پیچھے آپ کو جوان نظر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ اس وقت جوان تھے۔ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ اصحاب کہف کے بارے میں دیکھیے، وہ اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ بھی نوجوان تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے، جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، ابوبکر صدیق لانوں کی عمر 38 سال تھی، عمر لانوں کی عمر اور کچھ کم تھی، علی رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی اس وقت جو ہے وہ بہت ینگ تھے۔ تو سب صحابہ ابتدا میں ینگ لوگ تھے جن سے اللہ نے دنیا میں ہدایت کا انقلاب برپا کر دیا۔ اور اگر بعد میں دیکھنا ہے تو وہ لوگ جو ینگ تھے اور نیکی کی لائن پر آ گئے وہی دنیا میں ایکسل کر گئے۔ عبداللہ ابن عباس لانو، عبداللہ ابن مسعود لانو، عبداللہ ابن عمر لانو، یہ تینوں نوجوان بچے تھے جو نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایک امام الفقہاء بنے، ایک امام المحدثین بنے، اور ایک ان میں سے امام المفسرین بنے۔ یہی جوانی کی عمر ہوتی ہے، نیکی پہ انسان آ جائے تو وہ نیکی کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ اور بعد کی تاریخ دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے بڑے بڑے نمایاں قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی، یہ سب نوجوان تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جوانی کی عمر میں بدلے۔ محمد بن قاسم کی زندگی کو دیکھو، 17 سال کی عمر ہے اور وہ کہاں سے چلا اور کہاں تک اس نے اسلام کو پھیلایا۔ حالانکہ اتنا ہی تھا کہ ایک کافر بادشاہ نے ایک مسلمان عورت کو پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو میری عزت کو بچائے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ہے، اس کو کہا گیا، حجاج نے کہا کہ تم جاؤ اور اس عورت کو آزاد کرواؤ۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج خود تیار کی اور چلا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا غلبہ تھا اس بات کا کہ بیٹھے بیٹھے چونک پڑتا تھا اور کہتا تھا اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ یہ بھی نوجوان ہیں، 17 سال کی عمر ہے، مگر ایک مسلمان خاتون کی عزت بچانے کے لیے یہ اللہ کے نام پر چل پڑا
اور دیکھو اس نے کہاں سے لے کے کہاں تک اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اسی طرح سلطان محمد بن فاتح کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ نبی اسلام نے فرمایا تھا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، نعم الامیر، کتنا اچھا وہ امیر ہوگا، اور نعم الجیش، کتنا اچھا وہ لشکر ہوگا۔ اللہ نے یہ سعادت کسی بوڑھے کو نہ دی، ایک نوجوان تھا جس نے محبوب کی اس بات کو پورا کر دکھایا اور نعم الامیر بننے کی سعادت حاصل کر لی۔ علم کی لائن پہ آ کر دیکھیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب امام شافعی بنے، عمر ان کی 13-14 سال کے قریب تھی، جس وقت وہ مسند درس پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ بالکل ابتدائے جوانی میں وہ امام احمد بن حنبل بن گئے تھے۔ یہ جوانی ہی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بناتا ہے اور دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ کل کے بیان میں حضرت فرما رہے تھے کہ علماء دیوبند کی تاریخ کو دیکھ لیجئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو ان کی عمر 35 سال ہی کے قریب تھی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی عمر کوئی 38 سال کے قریب تھی۔ میاں جی عابد ان کی عمر اس سے بھی کچھ کم تھی۔ تو یہ نوجوان لوگ ہی تھے جنہوں نے دین کی محبت میں، دین کی ہمدردی میں، اخلاص میں ایک قدم بڑھایا۔ اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ آج وہ ادارہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو پھیلانے کا مرکز بن چکا ہے۔ تو جوانی ہی کی یہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ کے دین کا بھی جو ہے وہ خادم بنتا ہے، اور اس عمر میں اللہ کی محبت اگر اس کے دل میں آ جائے تو پھر وہ اپنا جان مال سب دین پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے جنگ یرموک میں ایک نوجوان کا عجیب قصہ شعروں میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیما مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام۔ اے بو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا ہے میرے صبر و سکون کا جام۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں۔ یہ ایک نوجوان ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ درد محسوس کر رہا ہے۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ بولا امیر فوج وہ نوجواں ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے فصل سلام۔ ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ ایک نوجوان تھے جو اپنی زندگی دین کی خاطر اس طرح قربان کرتے تھے۔ یہ وہ تھے کہ جن کو شروع سے اچھی گائیڈنس ملی، ماں باپ بھی نیک ملے، اساتذہ بھی ملے، اور انہوں نے جو محبت کی ونڈو کھلتی تھی اس میں اللہ کو محبوب حقیقی بنا دیا۔ ان کی صلاحیتیں دین کے اوپر لگ گئیں۔ ایک آج کا زمانہ ہے کہ جب وہ محبت کی ونڈو کھلتی ہے تو ماں باپ اس کو دین سے ایک طرف کر کے اور اس کو دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ بچہ شیطان کا نمائندہ بن کر پوری زندگی گزارتا پھرتا ہے۔